بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear teachers and learners and viewers. Welcome to my channel Digital Schooling 1 to 10. اس چینل کے جانب سے اسلامی تعلیمات کا سلسلہ جاری ہے. اس مضمون میں ہم دین کے ارکان کے بارے میں معلومات پیش کر رہے ہیں، جس کے لیے آج قصر نماز کا عنوان تک ہم پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ قصر نماز. دراصل دنیا کی بھاگ دوڑ افراتفری میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ روزانہ ہم کتاب لے کر کے بیٹھیں اور اس کو کھولیں اور ایک ترتیب سے ہم شروع سے دین کے تمام ارکان کو دہراتے رہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بہت ہی آپ لوگوں کو فائدہ دے گا کہ اس طرح روزانہ موبائل تو ہمارے ہاتھ میں آتا ہی ہے دن کے کسی نہ کسی وقت میں. تو تفریح کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دین کی اہم معلومات جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، نماز جو ہم پر فرض ہے، اس کے جو احکامات ہیں ان کا سیکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، تاکہ ہم صحیح طور پر نماز کو ادا کریں، تاکہ ہماری نمازیں اللہ کے دربار میں قبول ہو جائیں. اور اس کے ہی یہ سارے جو ہیں یہ عنوانات ہیں جو کہ پیش کیے جا رہے ہیں. تو آپ لوگ اس کو امید ہے کہ آپ ضرور اس کو اہمیت دیں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کرتے رہیں گے، تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ڈلتا رہے. قصر نماز، جب انسان اپنا گھر اور اپنی جائے قیام چھوڑ کر، یعنی کہ جہاں وہ رہتا ہے، جہاں اس کا مستقل قیام ہے، وہ گھر مراد ہے، چھوڑ کر سفر پر نکلے، تو چاہے سفر کا راستہ اور جہاں جا رہا ہے وہاں کتنا ہی آرام کیوں نہ ہو، تب بھی کام کاج میں فرق آ ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی ہم کو جو مشقت سے بچایا ہے اور اس میں بھی ہمیں سہولت دی ہے. یعنی اس کو ہم دین میں رخصت کہتے ہیں، کہ ہمیں رخصت دی ہے یہ کہ ہم گھر میں پوری نماز پڑھتے ہیں. ہم سفر میں ہوں گے تو ہماری نماز قصر ہوگی، تو وہ کس طرح ہوگی؟ اسلام نے ضرورت کا پورا خیال رکھتے ہوئے رعایت فرمائی ہے کہ مسافر کے لیے آسانی کر دی. چنانچہ فرض نمازوں میں فرض رکعتوں کی تعداد میں کمی کر دی. 4 رکعت والی فرض نماز کی صرف 2 رکعتیں رہ گئیں. سنتوں کا حکم یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کے علاوہ دوسری سنتیں چھوڑ دینا درست ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں. اگر کوئی جلدی نہ ہو اور نہ کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہو تو نہ چھوڑے، بلکہ سفر میں پوری سنتیں پڑھے اور ان میں کمی نہ کرے. سفر کی حالت میں فرض نمازوں کی رکعتوں میں جو رعایت ملتی ہے اس کو فقہ کی اصطلاح میں قصر نماز کہتے ہیں. قصر کا مطلب ہی گھٹانا ہے اور کم کرنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جب تم سفر پر جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو. سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکہ سفر پر گئے. مدینے سے مکہ مکرمہ جب ہم سفر پہ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں ادا فرماتے تھے جب تک کہ ہم مدینہ منورہ واپس نہیں آ گئے. دیکھیں حدیث سے ثابت کر کے بتا رہے ہیں. سفر اور مسافر، ایسا سفر جس میں قصر نماز کی اجازت ملتی ہے وہ سفر ہے جس کی مسافت 48 میل یعنی تقریباً 77 کلومیٹر بنتا ہے. چنانچہ جو شخص سفر پر جاتا ہے اس کے شہر کی آبادی جس جگہ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اس کی منزل 48 میل یعنی 77 کلومیٹر 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے اس سفر کے دوران قصر نماز پڑھنا ضروری نہیں، اور ایسا شخص شرعی مسافر ہے. یعنی اب شرعی مسافر کی بھی جو ہے وہ حدود بتائی جا رہی ہیں، حد بتائی جا رہی ہے کہ وہ کون سا مسافر شرعی مسافر کہلائے گا. یعنی وہ ظہر، عصر، عشاء کی فرض رکعتیں 4 کے بجائے 2 پڑھے، البتہ فجر، مغرب اور وتر کی نماز میں بالترتیب 2 اور 3 پڑھنا ہوں گی. مغرب میں 3 ہوتی ہیں فرض. فجر کے علاوہ اور دیگر نمازوں کی سنت مؤکدہ پڑھنے اور نہ پڑھنے دونوں کا اختیار ہے. اسی طرح مسافر پر جمعہ اور عیدین کی نماز بھی واجب نہیں رہتی. آگے چلتے ہیں. قصر نماز کی ابتدا.
قصر نماز کی ابتدا اور انتہا، یعنی کہاں اس کی انتہا ہے اور کہاں اس کی ابتدا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے۔ شرعی مسافر قصر نماز اس وقت شروع کرے گا جب وہ اپنے شہر کی آبادی کو چھوڑ دے گا۔ جب تک اس کا سفر شہر کی آبادی کے اندر جاری ہو وہ نماز قصر نہیں کرے گا، بلکہ پورے پڑھے گا، اس لیے کہ ابھی باہر نکلے ہی نہیں ہے، ابھی شرعی مسافر ہوا ہی نہیں ہے وہ۔ جب مسافر اپنی منزل پر پہنچ جائے اور اس منزل پر اس کا 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہو تو وہ قصر نماز ہی پڑھے گا۔ البتہ اگر اس جگہ 15 دن یا اس سے زائد رکنے کا ارادہ ہو تو پھر نماز پوری پڑھنی ہوگی۔ پھر تو وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گیا، سکون حاصل ہو گیا، اس کو اطمینان ہو گیا، اس نے اپنی وہاں سیٹنگ کر لی ہے، جسے ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں۔ اور سنت مؤکدہ کی ادائیگی بھی ضروری ہوگی۔ سنت مؤکدہ سے ہم پریویس ویڈیو میں بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، مؤکدہ لفظ تاکید سے، جس سنت کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی خود اور امت کو بھی کی تاکید۔ مسافر اپنے سفر سے لوٹے تو جب تک اپنے شہر کی آبادی میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت قصر نماز پڑھ سکتا ہے، اس وقت تک یعنی کہ البتہ جب اپنے شہر کی آبادی میں داخل ہو جائے گا تو پوری نماز پڑھے گا۔ اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ یاد رہے کہ سفر میں 4 رکعت والی فرض نمازوں کی 2 رکعتیں ہی پڑھنا ضروری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سفر میں جان بوجھ کر ظہر، عصر یا عشاء کی 4 رکعتیں پڑھیں تو وہ گناہگار ہوگا، اور فقہی اصول کے مطابق اس کے لیے اپنی نماز کو دہرانا اور 2 رکعت پڑھنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر کسی مسافر نے بھولے سے 4 رکعت والی نماز 2 کے بجائے پوری پڑھ لی، کیونکہ وہ عادی تھا، ساری زندگی اس نے 4 ہی پڑھی تھیں، سفر ہو سکتا ہے وہ کبھی کبھی کرتا ہو پوری، یا اس کا پہلا سفر ہو، پوری پڑھ لی، تو اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز دہرانی نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر سجدہ سہو نہیں کیا، جو بھولے سے کرنے کا جو سجدہ جس سے نماز صحیح کی جاتی ہے اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، تو نماز کو لوٹانا ضروری ہوگا، کیونکہ بغیر سجدہ سہو کے نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اس سے ہم یہ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جہاں رخصت دی ہے اس رخصت کو لینا بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں آتا ہے، اور اس رخصت کو نہیں لینا بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما رہے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ رخصت دے رہے ہیں اور ہم ضدی جاہل بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ جبھی تو ہم پورے اسلام پر عمل کر سکیں گے، پوری شریعت پہ، یعنی دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر اب صرف داخل ہونا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے۔ اس میں ہمیں کانٹ چانٹ آگے پیچھے، ہمیں اس میں سے کچھ نیا ڈالنا اور پرانا نکالنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایز اٹ از دین پر عمل کرنا ہے جیسا کہ وہ ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اللہ کا پہنچایا ہوا ایک حرف ہمیں بتایا ہے، کچھ بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں کامیاب کرے، کلمے پر ہماری دنیا سے واپسی ہو۔ اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہا کیجیے، اور اگر آپ کو کچھ اور معلومات بھی درکار ہوں تو ضرور آپ کمنٹ میں آگاہ کریں۔ اور اس کے علاوہ ان کتابوں کو ویڈیو سے تو فائدہ اٹھانے والے اٹھا ہی لیتے ہیں، لیکن جو ڈائریکٹ جو ٹیچر سے کانٹیکٹ ہوتا ہے اس کا تو نعم البدل کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے کے لیے، یا کسی بھی مضمون کو، اسلامیات سے متعلق، عربی سے متعلق کسی بھی مضمون کو باقاعدہ استاد کے ساتھ پڑھنے کے لیے، روزانہ پڑھنے کے لیے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ زوم کی آئی ڈی دے دی جائے گی، واٹس ایپ کا نمبر دے دیا جائے گا، ٹیچرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، یا اور کوئی بھی مضمون سمجھنے کے لیے
آپ کو ویلکم کیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔